یوم استحصال پر مسلح افواج کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، شہداء کو خراج عقیدت، آزادی کی جدوجہد میں ہر قدم پر ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، نیول چیف، ایئر چیف مارشل کی کشمیر کی بہادر عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ بھارت کے غاصبانہ قبضے اور انسانی حقوق کی پامالی پر شدید تشویش کا اظہار۔ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی جیت، پہلگام فالس فلیگ آپریشن۔ پاکستانی فیکٹ چیک کے بعد بھارت کے حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام واقعے کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ انڈین انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جاری ٹویٹ میں کہا گیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی۔ روسی تیل خریدنے پر صدر ٹرمپ بھارت سے مسلسل ناراض، مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ٹرمپ کہتے ہیں انڈیا نہ صرف روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے اس پر مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کہا، بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا تھا۔ یوکرین کے معاملے پر امریکہ روس تناؤ بڑھنے لگا۔ ٹرمپ کی یوکرین جنگ روکنے کے لیے روس کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں۔ امریکی صدر نے پینسلوینیا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، روس پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسٹیو ویٹکوف آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ امریکہ کی نیوکلیئر آبدوزیں جہاں ہونی چاہیے وہاں موجود ہیں۔ روسی حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے، ٹرمپ جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان بازی سے باز رہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ کسی لفظی جنگ میں نہیں الجھنا چاہتے۔ جوہری معاملات پر سب کو احتیاط برتنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ 3 اگست کو برطانوی جریدے کی دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد سید آصف منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ جریدے نے فیلڈ مارشل کی پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سید آصف منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز قرار دی۔ لکھا، امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی کا تعاون پر کام کر رہا ہے، جو جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل آصف منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی، عالمی اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 سال میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ کراچی کے تھانہ شاہ لطیف میں گولی چل گئی، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ SSP ملیر کا کہنا ہے کہ 3 افراد کے جھگڑے کے دوران گولی چلنے سے مبینہ ڈاکو مارا گیا۔ 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن میں 2 نوجوان ایک شخص کو پکڑ کر لائے جسے وہ ڈکیت بتا رہے تھے۔ لیاری مرزا اعظم خان روڈ کوئلہ گودام کے قریب فائرنگ سے خاتون جاں بحق، شوہر گرفتار۔ پولیس کے مطابق شوہر نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ سیلاب وارننگ سسٹم کی ناکامی پر وزیر اعظم برہم کہتے ہیں، گزشتہ 7 سال میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمارے 1.25 سال میں بھی کام کی رفتار خاطر خواہ نہیں رہی۔ اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کوتاہی ہے۔ اب جو ڈیڈ لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے پیکج کا اعلان۔
वज़ीर मवासलात को इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म, नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में 10-10 लाख रुपये के इमदादी चेक भी तकसीम किए। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुक्काम आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं, उन्हें फ़ंड्स भी लाने चाहिए। मुल्क भर में मानसून के छठे स्पेल का आगाज, सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद सियालकोट में वक्फे से बूंदाबांदी, पानी की सतह बढ़ने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कानपुर में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ भाग, 2 जख्मी। दरिया सिंध में सैलाबी रेले से चाचना शरीफ के मकाम पर निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद की तलाश के लिए 12 दिन से जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। खातून एंकर और फैमिली समेत 10 अफराद का पता नहीं चल सका। गायबाना नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक के दरमियान नया समुद्री कॉरिडोर शुरू होने को तैयार। वजारत बहरी अमूर ने फेरी सर्विस लाइसेंस की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी का कहना है कि सी कीपर्स को ईरान और खलीजी ममालिक के लिए फेरी लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। कराची और ग्वादर से फेरी सर्विस का आगाज़ हो गया। ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ती आरामदेह सफ़री सहूलत मिलेगी। समुद्री मईशत, इलाकाई सियाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत ग्वादर शिपयार्ड से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ारत दिफ़ाई पैदावार ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसाक डार ने कहा, मनसूबा मकामी इत्तिफ़ाक़ राय से ही आगे बढ़ेगा। बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों का खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, नहीं होगा इस तरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया। ओपनिंग स्पीच में कहा कि आए मिल के बैठें, कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे चलें और ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, ये मुल्की तकाज़ा है। हम सबको गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक अपोजिशन बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करती, मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत में रवादारी का फ़रोग़ चाहते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिल बैठ कर मुज़ाकरात की दावत दी है। ज़ायरीन के बाई रोड जाने पर पाबंदी आर्जी मामला है, इसका हल निकाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ाएँ हुई। जिन लोगों को सज़ाएँ हुई उनके खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद हैं। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें या शोर न डालें। 9 मई की धुन अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौहर ने कहा, हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर नाअहली और सज़ाओं की तलवार लटक रही है, जिससे निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। PTI को स्पेस न मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफ़र ने कहा, आवाम को मालूम है बानी PTI पर झूठे मुकदमात हैं, उम्मीद है अदालतों से जल्द रिलीफ मिलेगा। आमिर डोगर कहते हैं, अपोजिशन का सियासी कत्ल किया जा रहा है, उसकी भी फातिहा पढ़ लें। शुगर स्कैंडल पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त, आज खुद नोटिस और 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि दिन दिहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश है। हुकूमत में मौजूद चंद ख़ानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, जो मफादात के टकराव और ज़ाती कारोबार को फ़ायदा पहुँचाने की बदतरीन मिसाल है। मुसाबक़ती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत शुगर बिल्स की दरख्वास्त पर मौखर। एलामिया के मुताबिक 22 से 25 सितंबर तक रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। मुसाबक़ती कमीशन ने शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपये जुर्माना किया था। ट्रिब्यूनल ने मुसाबक़ती कमीशन को केस की दोबारा समाअत का हुक्म दे रखा है। चीनी की मसनूई क़िल्लत बरकरार, महंगी चीनी के हसूल के लिए लंबी क़तारें, शहरी नाला।
پاکستان کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت. وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی وزراء کا قابض فوج کے سائے میں آباد کار گروہوں کے ساتھ مسجد اقصی پر دھاوا ناقابل قبول. دنیا بھر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی گئی. یہ عالمی قوانین اور انسانیت کی اجتماعی ضمیر پر حملہ ہے. امن کے لیے فوری جنگ بندی اور جارحیت کا خاتمہ ناگزیر. آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں. عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ سے اسرائیل کا احتجاج کرنے کا مطالبہ. لاہور میں سپر اٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کا تجرباتی ٹرائل. SRT ٹرام کو علی ٹاؤن سے ٹھوکر نیاز بیگ اور کینال روڈ پر چلایا گیا. چائنیز انجینئرز پنجاب حکومت کے افسران سوار تھے. جدید سہولیات سے آراستہ ٹرام میں 300 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے. سپریم کورٹ نے نانفقہ ادائیگی کے خلاف مختلف اپیلیں مسترد کر دیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی کراچی رجسٹری میں مقدمات کی سماعت. ریمارکس دیے نان نفقہ حقائق کی جانچ فیملی کورٹس کا کام ہے. سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی. ہم یہاں صرف قانون کی خلاف ورزی کو دیکھیں گے. ہائی کورٹ کو بھی حقائق کی جانچ میں نہیں جانا چاہیے. سپریم کورٹ نے ایک اور کیس میں قرار دیا کہ DNA کے بغیر کوئی بھی شخص FIRC میں شامل نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے DNA نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی. عازمین حج سے واجبات کی وصولی شروع. نامزد بینکوں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواستیں جمع. رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی. آئندہ حج کے لیے پیکیج 11.5 تا 12.5 لاکھ روپے مقرر. دوبارہ حج کرنے اور عمر کی پابندی ختم. حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ. 11 سے 16 اگست تک نئے عازمین حج اپلائی کر سکیں گے. کوٹا مکمل ہوتے ہی واجبات کی وصولی روک دی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے کی سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو نے کہا رواں سال یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے. بھارت کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی یہی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت. مارکہ حق تھیم کے تحت جشن آزادی. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار. بازاروں میں آرائشی سامان کے سٹالز پر رونقیں. شہری ملی جوش جذبے کے ساتھ تیاری میں مصروف. سبز ہلالی پرچم کے رنگوں سے سجے ملبوسات کی مانگ. گورنر ہاؤس کراچی میں جشن آزادی کی تقریبات جاری. گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا کہ بھارت سے مارکہ حق جیتنے پر جشن منا رہے ہیں. جامعہ کراچی میں جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی افراد کی پیشہ ور خدمات پر کانفرنس. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی چلتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے. اور مدینہ منورہ ایک بار پھر دنیا کا صحت افزا شہر قرار. WHO نے مدینہ کو 80 پوائنٹس دیے. طائف، تبوک، الطریہ سمیت 14 سعودی شہر بھی صحت افزا شہروں کی لسٹ میں شامل. گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے مدینہ منورہ کے صحت افزا شہر ہونے کی سند قبول کی.